بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سورہ ماعون کی تلاوت سماعت کی اور ترجمہ سنا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے جو الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ان پر توجہ کر لیتے ہیں۔ لفظ ہے الیتیمہ۔ اردو میں ہم یتیم بچہ، یتیموں کا والی، یتامہ، ایتام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسکین، مساکین استعمال ہوتا ہے۔ ساہون سے سہو ہے، سجدہ سہو ہو جانا، غلطی ہو جانا، سہون میں نے یہ کام کر لیا، اس طریقے سے بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یمنعون، یہ میم نون آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، مانع سے ہے، مانع یمنع سے، یمنعون منع کرنا، مانع ہونا، ممنوع ہونا، ممنوعات، شجر ممنوعہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، امر مانع، ممانعت، موانع، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو گرامر میں دیکھتے ہیں تو رأیت، یہ لفظ جو ہے یہ واحد مذکر حاضر ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اس کا جو مصدر ہے وہ ہے رؤیتن، جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ یکذب، کاف زال با اس کا روٹ ورڈ ہے، کازا با یکذبو جو ہے نا وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ مضارع معروف ہے، اس کا مصدر ہے تکذیب، معنی ہے جھٹلانا، یعنی کہ اور یدع، یدع سے ہے، یدع یدع، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ مضارع معروف ہے۔ اس کا مصدر جو ہوتا ہے وہ ہے دعن، دھکا دینا۔ لا یحض، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع ہے، اور حد، اس کا ترغیب دلانا، یہ جو حد ہے یہ مصدر ہے۔ ساہون جمع مذکر اسم الفاعل، مصدر اس کا سہون ہے، معنی ہوتا ہے غفلت کرنا، بھولنا۔ یراءون، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معروف ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے دکھلاوا کرنا، اور یہ مصدر اس کا جو ہوگا وہ ہے مراءۃن۔ یمنعون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معروف ہے، مصدر اس کا ہے منعن، منع کرنا، روکنا۔ تو آئیے اب ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو آپ نے تلاوت کی ہے، اس کا جو سورت کا جو آخری آیت ہے
یعنی کہ سورہ مبارکہ کی، اس صورت میں اس کا نام آیا ہے ماعون، یعنی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آیت نمبر جو 7 ہے، تو آخری جو اس کی آیت ہے اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ویسے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدین بھی کہا جاتا ہے اور سورہ ارأیت بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے 4 نام ہیں: سورۃ الماعون، سورۃ الدین، سورۃ ارأیت اور سورۃ الیتیم، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 25 کلمات ہیں اور 115 حروف ہیں۔ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے جزا کو جھٹلانے والے کفار و منافقین اور نماز میں سستی کرنے والوں کے زجر و توبیخ۔ اب یہاں پہ جو آیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا جو روزے جزا کو یعنی کہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب یہ جو خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن تبصرہ جو ہے اس میں وہ کفار مکہ پر ہے جو آخرت کے منکر تھے، اور اس انکار نے بہت سی اخلاقی برائیاں ان کے اندر پیدا کرتی تھی۔ ان میں ایک جو اخلاقی برائی وہ یہ تھی کہ وہ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، اور یہی حقیقت ہے کہ جو انسان قیامت کا منکر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے یعنی کہ اس کو کھڑے ہونے کا یقین ہی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسی حرکات کرتا ہے، ظلم و ستم، تو وہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر ہی نہیں سکتا۔ وہ یتیم کو دھکے دے گا، اس کو ستائے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، یتیم کے ساتھ وہ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن اچھی جزا ملے گی، تو تب وہ یہ چیز نہیں کرے گا۔ عرب جو تھے ان کا کیا دستور تھا؟ ان کا دستور یہ تھا کہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ بااثر و طاقتور ہوتا تھا وہ ساری وراثت پر قبضہ جما لیتا تھا اور یتیموں کو دھکے دے کر نکالتا تھا، اور اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے آتا تھا تو اسے برا سلوک کرتا تھا اور اس کے اسرار پر دھکے مار کر دفع کرتا تھا۔ جب وہ اپنا حق ماننے کا اصرار کرتا تو اس کو دھکے دے کے نکال دیتا گھر سے، اور اگر کوئی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا بھی تھا فرض کریں، تو پھر وہ کیا کرتا تھا؟ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رکھتا تھا، اور یا ان کی زبردستی اور راحت کے انکار کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا تھا جس پر اللہ تعالیٰ سے نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یاد رہے کہ جو یتیم لفظ ہے یہ یتیم اسے کہا جاتا ہے جو نابالغ ہوتے ہیں، جو بچے محتاج ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اب ہمارا کیا ہے کہ اگر ہم شادی شدہ بچوں والے بھی ہو جاتے ہیں، یا ہمارے بچے جو جوان ہوتے ہیں 17-18 سال کے، 16 سال کے، تو ہم لوگ ان کو بھی یتیم کہتے ہیں، خود کو بھی یتیم کہلاتے ہیں، جبکہ یتیم کا جو معنی اور مفہوم ہے شریعت کی ٹرم میں وہ یہ ہے کہ یتیم بچہ وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے اپنے بڑوں کا، ٹھیک ہے، جو خود کفیل نہیں ہوتا، خود اپنا روزگار نہیں کما سکتا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کی محتاجگی ہوتی ہے، وہ ابھی اس قابل نہیں ہوتا، اس کی تعلیم ادھوری ہوتی ہے، وہ ابھی کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بلوغت کے بعد اگر انسان یتیم ہوتا ہے وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اب دوسری اس میں جو تردید کی گئی ہے اس بات کی، یعنی کہ منافقت کی بیان کیا گیا ہے، وہ ہے کہ اس کی جو تیسری آیت ہے اس میں ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ مساکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، وہ کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا مساکین کو، یعنی کہ کفار و منافقین جو تھے وہ جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے وہاں وہ مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کرتے تھے۔ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو درکنار، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مسکین و محتاج کو کھانا دیا کریں، اسی طرح لوگوں کو بھی مسکین و محتاج کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے تھے۔
کہ وہ معاشرے میں جو غریب مسکین اور محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق کو پہچانے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ اسباب کریں۔ مسکین اور غریب کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی کہ السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کے روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے جو یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ دن میں روزہ رکھے ہوئے ہے اور رات کا قیام کیے ہوئے ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اب اس کی جو آگے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ اس میں جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، تو یہ ان نمازوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو نمازوں میں ہلاکت برتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا دیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے اور نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، جب وہ بالکل ٹائم جو ہے ختم ہونے کے قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونکے مار لیتے ہیں اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ظاہر ہے انسان آخری وقت میں نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے گا، کیا تسبیحات پڑھے گا، کیا درود و سلام پڑھے گا، کیا وہ دعا پڑھے گا، کیا اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع آئے گا جب وہ آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں، نمازوں کا ماحول ہے تو ان کو دیکھ کر نماز پڑھ لی، یا دکھاوے کی نماز پڑھ لی، ریاکاری کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا ہے، الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، قام فنقرها 4، تو کھڑے ہو کر مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ تو یہ نماز کسی نماز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافق کی نماز ہے۔ تو نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں یہ بھی صفت بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ تو منافقین کا جو شیوا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ ہے تو نماز پڑھ لی، ورنہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اگر پڑھنی بھی پڑے تو بہت آخری وقت میں جا کر پڑھتے ہیں اور صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ معمولی سی چیزیں جو ہے نا وہ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب یہ آخرت کے انکار نے کفار و منافقین میں اس قدر بخل اور کنجوسی پیدا کر دی تھی کہ یتیموں کا حق ادا کرنا اور محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا تو درکنار، وہ معمولی عام استعمال کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو عاریتاً مانگنے میں بھی انکار انسان جو ہے نا کرتے ہوئے شرمائے، لیکن وہ بڑے آرام سے انکار کر دیا کرتے تھے، کیونکہ جب وہ یتیموں پر، مساکین پر، بیواؤں پر ظلم کرتے تھے تو دل اتنے سخت ہوتے تھے گناہ کر کے، اور سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی آخرت کا انکار، موت سے بعد جی اٹھنے پر، زندہ ہونے پر ان کا جو انکار تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا، جب ان کے دلوں میں یہ انکار تھا، یہ عقیدہ موجود ہی نہیں تھا، اس وجہ سے پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ بخیل اور کنجوس بھی ہو گئے تھے۔ عام جو معمول کہتے ہیں وہ عام سی چیز جو انسان یعنی کہ گھروں میں استعمال کرتا ہے اپنے پڑوسی سے، اپنے یعنی کہ رشتہ داروں سے، وہ مانگتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، معمولی چیز وہ جا کر ان سے لے لیتا ہے۔ تو یہ معمول جو ہے وہ اس سے مراد یہی ہے کہ گھروں میں استعمال ہونے والی عام چیزیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عریتاً مانگ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں المعون سے یہ مراد لیتے تھے کہ کسی کو استعمال کی غرض سے عریتاً ڈول یا ہنڈیا دے دے۔ آج کل کے دور میں وائی فائی جب کوئی گھر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے وائی فائی ہے، یا نیبرز میں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، نیٹ کا دور ہے تو لوگ پھر اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو وہ مانگتے ہوئے شرماتے نہیں۔ ایسی کوئی چیز جو جیسے برف لینے کے لیے آ گئے، جھاڑو لینے کے لیے آ گئے، مہمان بھی آ گئے برتن چاہیے برتن لینے کے لیے آ گئے، زیادہ مہمان آ گئے بستر چاہیے بستر لینے کے لیے آ گئے، چارپائیاں لینے کے لیے آ گئے، عام جو چیزیں ہیں ہمسائے دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں وہ مانگتے ہوئے نہیں شرماتے، جب ہمارے گھر میں مہمان آگ لینے کے لیے آ جایا کرتے تھے
تو اب تو سہولیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن جو وہ چیز معاون کا معنی وہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو انسان مانگتے ہوئے بالکل بھی گھبراتا نہیں ہے، شرماتا نہیں ہے، بلا چون چرا کیے، بلا جھجک وہ اپنے ہمسائے سے مانگ لیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں لینا دینا معاشرتی زندگی کا لازمی حصہ ہوتی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس مال کا شرعی حق سمجھتے تھے، اور اس سے یہ واضح ہے کہ کھلے دل سے عام چیزیں عریتاً دے دینا عمدہ اخلاق اور معاشرت کی دلیل ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تانگے ہی سے گزر بسر شروع کر دے۔ اس کے برعکس عام اور معمولی چیزوں کے دینے میں بخل اور کنجوسی برتنا منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان عادت ہی بنا لے، یہ اگر انسان جو ہے وہ آرام سے چیز مانگ کے دے لیتا ہے تو اس کی آپ عادت بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے سخت ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو دینے والے ہاتھ اچھے لگتے ہیں، تو لہٰذا کوشش کریں کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے صبر شکر سے کام لیا جائے، گزارا کیا جائے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر لے لیا جائے، اور جس کے پاس طلب کی جائے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کا حق سمجھتے ہوئے اس کو دے دے۔ اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں چاہتا، ہونا پہ یقین ہی نہیں کرتا اور جزا و سزا سے دو چار ہونا برحق ہے، تو پھر جس دل میں یہ عقیدہ نہیں تو یتیموں مسکینوں کے حوالے سے سخت اور خیر اور برائی سے خالی ہے، ایسا شخص بدترین مخلوق ہے۔ جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یتیموں مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز میں سستی اور ریاکاری منافقین کی علامات ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں یہ بیماریاں اس میں تو نہیں پائی جاتی۔ عام استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دینا عمدہ اخلاق اور بہترین معاشرت کی دلیل ہے۔ ہر مسلمان کو خوش دلی سے عام استعمال کی چیزیں دوسرے مسلمان کو دینی چاہیے۔ عام استعمال کی چیزیں دینے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، جو ہے اگر ہم لیں گے اس سے کام تو یہ کفار، منافقین، منکرین قیامت کا شیوا ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔